وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن آسان ایپیسوڈ نمبر 171 171، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے شروع کریں گے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی اور اس کے ساتھ کسی ایک چیز کو بھی شامل نہیں کرنا، کسی ایک کو بھی شریک نہیں بنانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان والا سلوک، یعنی حسن سلوک، بہترین سلوک۔ احسانہ کا مطلب ہے حسن سلوک کرنا ہے، بہترین سلوک کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی بہترین سلوک ہوگا، حسن سلوک ہوگا۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور وہ جو مسکین ہیں ان کے ساتھ بھی۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ ہمسائے جو تمہارے رشتہ دار بھی ہیں ان کے ساتھ بھی بہترین سلوک ہوگا۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ ہمسائے جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی، جو تمہارے قریب رہتے ہیں یعنی ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہترین سلوک ہوگا۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور وہ جو تمہارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہمسایہ بنتا ہے، جیسے کوئی جہاز میں سفر کر رہا ہے، بس میں سفر کر رہا ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے بنتا ہے، اور راستے کا مسافر جو تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ملتا ہے، اس کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرنا ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے ماتحت، تمہارے غلام یا لونڈی، یہ تو اب چلے گئے، ختم ہو گئے، اب ملازمہ ہو یا ملازم ہو، ان کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرنا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لا یحب من کان مختالا فخورا، اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی شیہورے کو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کو، فخر جتلانے والے کو اللہ نہیں پسند کرتا۔ الفاظ کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، ان کے جو روٹ ورڈ ہیں، ان کے جو مادے ہیں، ان پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اس میں اوبدو جو ہے مادہ ہے عین، با اور دال، 275 کلمات آئے ہیں۔ العبد جو ہے، عبد جو ہے یہ بندے کے لیے آتا ہے، عبادت بھی اسی سے ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کیسے ہونی چاہیے؟ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک تو محبت قلبی، پورے دل کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پلس دوسرا جو ہے اس میں دوسری جو چیز شامل ہو گئی وہ اطاعت کلی، پوری کی پوری جسم کے ساتھ۔ وہ تو دل جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، اور یہ جسم کے ساتھ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے، پوری کی پوری اطاعت ہوگی، یہ نہیں کہ کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا۔ چوز اینڈ فارگیو نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ کچھ چھوڑ دیں اور کچھ کو چوز کر لیں، پورے کا پورا ہی دین لینا پڑے گا۔ بندگی، اللہ اکبر، بندہ غلام کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ، ایسی بندگی، ایسی غلامی کہ پورے ذوق و شوق سے اللہ کی کلی اطاعت کی جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد جو ہے وہ تو جس طرح گھوڑے کی مثال دی کہ جیسے ایک بندہ ہوا گھوڑا ہے، اپنے مالک کے بغیر کچھ نہیں کرتا، ہم بھی اپنے مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مرضی کے بغیر ہمیں بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ مرضی دی گئی ہے اور اسی کا امتحان ہے، ہم اپنی ول جو ہے سرنڈر کر دیں اللہ کے لیے، اپنی مرضی اللہ کے حکم کے تابع کر دیں، یہی کامیابی کا راز ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے سورہ زاریات ہے، سورہ نمبر 51 آیت 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انس کو، یعنی انسانوں اور جنوں کو، مگر صرف اپنی بندگی کے لیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، حفیظ کا شعر ہے کہ زندگی تو ہے ہی اس لیے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس لیے تاکہ ہم اللہ کی بندگی میں گزار کے آئیں۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تشریکو جو ہے شین، را اور کاف کتاب والا، 168 کلمات آتے ہیں قرآن میں، یعنی شریک ہونا یا باہم آپس میں اشراک کرنا، شریک ہونا کس چیز میں، اشتراک کرنا۔ اشرکا فلان باللہ، اب اس کا جو عربی میں ترجمہ ہوگا کہ فلاں نے اللہ کے ساتھ فلاں کو شریک کیا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں شریک نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہم نے پڑھی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ نہیں بخشے گا اس کو، نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشش کرے گا اس کی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا یا شرک کیا۔ وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، اور جس نے شرک کیا وہ تو گمراہی میں بہت آگے نکل گیا،
یعنی گمراہی میں بہت دور چلا گیا، راستہ کھو بیٹھا، تو اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے گا، وہ بھی جس کے لیے چاہے گا، اس کو پتہ ہے کہ کس حال میں کیا، کس نیت سے کیا کوئی کام، اس کے لیے وہ اللہ معاف کر دے گا۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں انہو من یشرک باللہ، بے شک وہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت حرام ہی کر دی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا گنونا گناہ ہے۔ اور پھر شرک اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ سورہ لقمان میں لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے ان شرک لظلم عظیم، کہ یقیناً یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ وضو شیء، کہ کسی چیز کو اس طرح رکھنا، فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کا مقام نہ دینا۔ اللہ کا مقام ہے، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اب اللہ کے ساتھ کسی بھی ہستی دوسری کو ملا دیا جائے تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جتنے بھی رسول اب اللہ نے بھیجے، جتنے بھی انبیاء بھیجے، آیت نمبر 36 ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں رسول، کوئی نہ کوئی رسول جو ہے، ایک رسول یا کوئی نہ کوئی رسول، تنوین ہے، کئی رسول یا ایک رسول، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ضرور بھیجا۔ ایک رسول تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر امت میں ضرور بھیجا، ان اعبدوا اللہ، اور کیا کیا رسولوں نے آ کر، کیا کہا اور کیا عمل کر کے دکھایا کہ ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ انہوں نے بھی کر کے دکھائی اور دعوت بھی اسی چیز کی دی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچنا ہے۔ طاغوت کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے، چاہے کوئی نظام ہو، چاہے جادو ٹونا ہو، چاہے جو بھی چیز ہے، بدشگونی ہو، یہ سب طاغوت میں آ جاتی ہے۔ الحمدللہ طاغوت وہ چیز جو اللہ سے دور کرے وہ طاغوت ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین جو ہے واو لام دال، 102 کلمات آتے ہیں۔ ولدن جو ہے وہ بچے کے لیے آتا ہے، بیٹا بچہ دونوں کے لیے، اور والد جو ہے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں باپ کے لیے آتا ہے۔ الوالدین جو والدین بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، یہ نون تنوین کے ساتھ آیا ہے جس کے نیچے زیر آتی ہے، تو جب بھی آئے گا تثنیہ کا صیغہ دے گا، یعنی دو کے لیے، اور ماں باپ کے لیے بولا جاتا ہے۔ احسانہ ہا سین نون، 194 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ الحسن، ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو خوشگن ہو، پسندیدہ ہو، جو دل کو بڑی لگے، اس کے لیے آتا ہے۔ اور احسان، حسن سلوک، سب اسی مادے سے بنتے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دیکھیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ، اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پہ اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو لے کے آئے ہیں۔ اللہ نے بہت سارے مقامات میں کہا ہے، جیسا کہ ہم نے آیت نمبر 83 سورہ البقرہ میں پڑھا، جب اللہ نے میثاق لیا کن سے؟ بنی اسرائیل سے، کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اسی طرح یہاں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم سورہ الانعام آیت نمبر 151 میں پڑھیں گے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ نہیں تم شریک کرو گے اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بڑا خوبصورت، کیونکہ یہ 6 مقام پر قرآن میں آتا ہے، اور جو خوبصورت ترین مقام ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 23 اور 24، سورہ نمبر 17، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی بندگی میں، اس کی عبادت میں شریک نہیں کیا جائے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں بڑھاپے کی عمر میں، بڑی عمر میں، احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ایک یعنی ہو سکتا ہے ایک فوت ہو جائے، ایک آ جائے، ماں آ جائے یا باپ آ جائے، تم نے انہیں اف بھی نہیں کہنا، یا دونوں آ جائے اف بھی نہیں کہنا۔ ولا تنہرہما، اور نہ اللہ اکبر، جب اف ہی نہیں کہنا تو جھٹکنا کیسے ہے؟ تو نہ ان کو کبھی غصے سے کبھی کہنا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے والدین بڑے ہو کر کوئی ایسی بات کہے جو ہو سکتا ہے کہ نامناسب بھی ہو، لیکن پھر بھی تم نے نہیں آگے سے کچھ بولنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے ہمیشہ بات کرنی ہے خوبصورت بات، نرم بات۔ کریم جو ہے مہربانی والی بات، محبت والی بات، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور کیا کرنا ہے کہ ہر وقت اپنے کندھے اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا ہے، اکھڑ کر کھڑا نہیں ہونا۔ مِن رحمتی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہنا کیا ہے، اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کے دوران مجھ پر رحم کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا،
کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ اس کے بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا جو ہے وہ تو سب سے جو محبوب ترین ہے وہ نماز ہے۔ اور آج امت چلے جہاد تو الحمدللہ ثم الحمدللہ فرض ہو گیا یا کس پر ہوا کس پر نہیں ہوا، یہ تو ایک لمبی بحث ہے کہ جو لوگ ڈیفینیٹلی ڈیفینس میں ہیں انہی پر ہوا، باقی عوام ہے جو ٹیکس وغیرہ دیتی ہے اور ایک فورس بنائی جاتی ہے۔ لیکن نماز جو 90% ہم مسلمان نہیں پڑھتے اس کا جواب کون دے گا؟ اور پھر والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک نہیں کرتے جو اس کے بعد آیا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3545 ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور پھر بھی وہ اپنی بخشش کے بغیر اس مہینے کو گزار دیا اس نے، یعنی اللہ کے ہاں توبہ طیبی نہیں کی، روزے نہیں رکھے، صحیح طرح نہیں کیا۔ اور پھر تیسری دفعہ فرمایا کہ اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس نے بڑھاپے میں ماں باپ یا ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر اپنا ان کے ساتھ بہترین سلوک کر کے حسن سلوک کر کے جنت کا مستحق نہ ٹھہر پایا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس میں بھی ماں باپ میں بھی، کیونکہ میں چاروں کے ساتھ ساتھ ہی ہم آیت کو بھی دیکھتے جائیں، ماں باپ میں بھی ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ لقمان اور اسی طرح سورہ کاف میں دونوں جگہ فرما رہے ہیں۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 15 میں فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ وصیت ایسی نصیحت ہے جو سمجھ لیں کہ وصیت کس وقت کی جاتی ہے، جو بڑی اہم ترین نصیحت ہوتی ہے، کہ والدین کے بارے میں نصیحت کی۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے بعد تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں اللہ اکبر 9 مہینے اٹھائے رکھا۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث کا نمبر ہے 5971، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا اس کے بعد، پھر فرمایا تیری ماں۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا کون؟ فرمایا تیری ماں۔ تینوں دفعہ ماں کا نام لیا، تیسری دفعہ کہا تیری ماں، پھر پوچھا چوتھی مرتبہ تو کہا تیرا باپ۔ اللہ اکبر۔ تو ماں کا درجہ بہت ہے، کیونکہ اس نے، میں نے جیسے آیت پہلے کوٹ کی، سورہ لقمان میں بھی آ رہی ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ رکھا، یہاں جو ہے وہاں جو ہے کمزوری کے ساتھ کمزوری پہ اوپر کمزوری اٹھاتے ہوئے رکھا، تو دونوں ہی ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے الحمدللہ۔ فرمایا کہ تمہارا باپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر، ایک اور حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے، کہ تم پر ماں کی نافرمانی حرام کر دی گئی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث کا نمبر ہے 1900، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا جو ہے اللہ کی رضا، رب کی رضا جو ہے وہ باپ کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى۔ القربہ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، قربہ جو ہے قریب سے ہے، قاف جو ہے کینچی والا اور را اور با 96 کلمات آتے ہیں۔ القربو قربن، مکان، زمان یا نسبی تعلق سے کسی کے قریب ہونا، قریبی رشتہ دار اور قرابت داروں کے لیے آتا ہے، جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، ایک تو رحمی رشتہ دار ہے وہ بھی آ جائیں گے اس میں، اور قریبی رشتہ دار جیسے خالہ، ماموں، پھوپھی، چاچا، یہ سب قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرنا ہے۔ الیتامہ مادہ ہے یا تا اور میم، 23 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ الیتم، نابالغ بچہ جو شفقت پدری سے محروم ہو، یعنی باپ کی شفقت سے محروم ہو۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے۔ اب کب یہ یتیمی ختم ہو جاتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی کہ بلوغت جب بالغ ہو جائے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہے۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں جو مانگنے والے ہیں وہ 30 35 سال کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں یتیم ہوں، تو یتیمی جو ہے اس وقت ہی ہے جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ المساکین، مساکین جو ہے سکنہ سے ہے، سین کاف نون، کتاب والا جو ہے سی کاف ہے، 69 کلمات آتے ہیں۔ سکون جو ہے بولا جاتا ہے اردو میں بھی، تسکین، سکون، سکونت، مسکین، یہ سب بولے جاتے ہیں۔ مسکین وہ ہے جس کی نہ اتنی آمدن ہو، اتنا نہ کما پائے کہ اپنے گھر کو صحیح طرح چلا سکے، اس کے بھی ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ کی جتنی بھی مداد ہے ان میں سب میں یہ آتے ہیں، یتیم بھی آتا ہے، مسکین بھی آتا ہے، دونوں ہی آتے ہیں۔ والجار ذی القربیٰ، اور وہ جو ذی القربیٰ جو ہے پہلے بات ہو گئی۔ والجار الجنوبی، جنوبی جو ہے، الجار کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ والجار، الجار جو ہے جیم واو را، 13 کلمات آتے ہیں اس مادے سے۔ الجارو ہمسایہ،
الجار الجنوبی اجنبی ہمسایہ، الصاحب بالجنبی وہ جو کلیگ ہو، تھوڑی دیر ساتھ بیٹھے، چاہے دفتر میں بیٹھنے والا ہو یا بس میں ساتھ یا جہاز میں بیٹھ گیا، اس کے ساتھ بھی بہترین سلوک کیا جائے گا۔ اصل میں اسلامی تعلیمات اتنی زبردست ہے، اور اگر آج مسلمان ان پر عمل نہیں کرے تو بدنام اسلام کو کیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام تو ہمیں، اسلام نے یہاں یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہمسایہ ہے وہ مسلمان ہو تو تب اچھا سلوک کرنا ہے، جو بھی ہمسایہ ہوگا۔ الحمدللہ دین جب پھیلتا ہے، اور ہم دیکھیں گے جیسے جیسے دین پھیلا تو وہ جو مسلمان جہاں بھی گئے ان کے ساتھ اگر غیر مسلم بھی تھے، چاہے ہمسائے تھے، یا کچھ دیر ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے اور اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، اخلاق دیکھ کر اتنا زبردست اخلاق جب ہوگا تو لوگ ضرور اسلام میں آئیں گے، اور اسلام میں آنے کا مطلب ہے کہ سلامتی میں آ جائیں گے۔ وابن السبیل جو ہے، ابن جو ہے، یہ ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں، بے یا با نون یا 183 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ السبیل جو ہے سین با لام 176 کلمات آتے ہیں۔ سبیل بولا جاتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں عام بولا جاتا ہے۔ سبیل بھی جو لگائی جاتی ہے وہ اسی وجہ کے راستے میں کوئی چیز لگا دی جائے تو اس کے لیے آتا ہے۔ ابن بیٹے کو کہتے ہیں، تو ابن سبیل جو ہے، یا جو ہے وہ ابن جو ہے وہ بیٹے کے لیے، سبیل جو ہے راستے کے لیے، تو راستے کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ مسافر۔ یہ لفظ جو ہے قرآن میں مسافر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، ملکت جو ہے ملکیت سے ہے، میم لام کاف، اور 206 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ ملکت مالک سے ہے، ملکیت اس سے سب سے آتا ہے، اردو میں بولا بھی جاتا ہے۔ ایمانکم یا میم نون 71 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ الجمین اصل دائیں ہاتھ کے لیے آتا ہے، دائیں جانب مراد ہے غلام یا لونڈیوں کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا، کیونکہ جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، اس سے مراد ہے کہ جن کے مالک ہوں یعنی کہ تمہارے ملازم۔ اب ملازم کیا ہے اس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ لونڈی اور غلام کے ساتھ میں وہ نہیں آتے، لیکن ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جب دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے، اللہ اکبر تو الفاظ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز کو نہ چھوڑنا، اللہ کا حق پہلے یاد کرایا کہ نماز نماز نماز۔ اور امت کا کیا حال ہے؟ جتنے مرضی میں اور آپ دعوے کر لیں، شکلیں ہماری یہود و نصارہ جتنی ہیں، داڑھی رکھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، جس سنت ہی ہے جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں محبت نہیں ہے۔ بہرحال، اور دوسرا کہا کہ اپنے جو متاحت ہے، اپنے غلام ڈھونڈیے، ان کا خیال رکھنا۔ یہ الفاظ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہوئے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، مختالا جو ہے ہا یا لام 9 کلمات آئے ہیں۔ الخیلاء جو ہے ایسی فضیلت ہے جو انسان کو تکبر اور غرور میں مبتلا کر دے۔ اللہ اکبر، کوئی فضیلت مل جائے اور انسان اس پر تکبر اور غرور، حالانکہ فضیلت تو اللہ نے دی ہے، جس کو اللہ چاہے جو فضیلت دے دے، انسان کی اپنی کارکردگی سے نہیں ہوتی۔ فخورا جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، فخر ہے، لوگ اردو میں بولا جاتا ہے، فخر جتلانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، شہی مارنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے، اترانا یہ سب آ جاتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو میں ترجمہ کروں گا، کیونکہ الحمدللہ میں نے اس لیے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا بہت جو ہے سمجھنے کے لیے تھوڑی بہت جتنی بھی تفسیر تھی وہ کر دی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک کیا جائے گا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، اور اسی طرح یتیم اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور جو قریبی رشتہ دار ہمسائے میں ہیں اس کے ساتھ بھی، ہمسائے کے ساتھ بڑا زبردست سلوک کیا جائے گا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور وہ بھی جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی۔ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ، اور وہ جو تمہارے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہمسایہ بنتا ہے، جیسے سفر میں کوئی بن گیا، جہاز میں، بس میں، ٹرین میں، جو بھی ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور راستے کا بیٹا یعنی مسافر کے ساتھ بھی بہترین سلوک ہوگا۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ جو تمہارے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے متحد بھی اس میں آ جائیں گے، ملازم، ملازمہ، اور اسی طرح لونڈی، غلام، یہ سب۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی شہی ہورے کو، فخر جتلانے والے کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کو۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 37 ہے سورہ نساء کی۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا کہتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو بھی مشورہ دیتے ہیں، یہ حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان پر فضل کیا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے۔ وَآتَتْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تو ایسے
ایسے کافروں کے لیے جو انکار کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الذین یبخلون، یبخلون کو دیکھ لیتے ہیں، 2 دفعہ ہے یہ بخل، بالبخل جو ہے با خا لام، 12 کلمات آتے ہیں۔ البخل معنی اپنی چیزوں کو خرچ نہ کرنا، اور پھر یہاں تو یہ بھی ہے کہ خود بھی خرچ نہیں کرتے کیونکہ اپنے پاس ہوتا ہے، لوگوں کو بھی یہی مشورہ دیتے تاکہ ہمیں کوئی تار ہی نہ کر سکے، بلکہ سمجھاتے ہیں یار چھوڑو یار، کیا فائدہ ہے خرچ کرنے کا، تمہارے پاس پہلے کام ہے۔ تو لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں، کس کا؟ بخل کا۔ یا مرون جو ہے امر سے ہے، حمزہ میم را، 248 کلمات آتے ہیں۔ الامر معنی ہے حکم، صلاح مشورہ، جمع امورن ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ، یکتمون، قطمہ جو ہے یہ بھی ہم کر چکے ہیں، کاف والا جو کتاب والا کاف ہے، اور تا اور میم، 21 کلمات قرآن میں ہیں۔ قتمن و کتمانن، یہ ہے چھپانے کے لیے، کوئی بات چھپانا یا کوئی چیز، کسی چیز کو چھپانا۔ سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ اکبر، اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی شہادت ہو تو اس کو چھپائے۔ اور آج جب مسلمان بھی ہم اپنے آپ کو اس میں لے لیں کہ ہمارے پاس اللہ کا دین ہے، ہم تو خود ہی امپلیمنٹ نہیں کرے، ہمیں خود ہی نہیں پتہ، تو کیا یہ چھپانے میں نہیں آ جائے گا؟ اللہ اکبر۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، آتدنا جو ہے عین تا اور دال، 16 کلمات آتے ہیں۔ آتدا ضرورت کی چیزوں کو پہلے سے ذخیرہ کر لینا، یعنی چیزوں کو سنبھال کے رکھنا، تیار کر کے رکھنا۔ جیسے لوگ، کوئی غریب جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی سامان تیار کرتا ہے شادی کے لیے، اسی طرح جس کا نام جہیزیہ لیا جاتا ہے۔ مہینہ یا مہینن جو ہے ہا و نون، ہون سے ہے۔ الہون جو ہے یہ نرمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے، المؤمن حیّن لین، کہ مومن جو ہے وہ متواضع بھی ہوتا ہے، یعنی اور نرم مزاج بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح خان جو ہے یہ اہانت کے لیے آتا ہے، کس چیز کی اہانت کرنا، ذلت اور رسوائی کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ذلت اور رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کے لیے کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں ہمیں اس سے بچنے کی جو ہے دعا بھی سکھائی ہے، صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 6390، اللہم انی اعوذ بک من البخل، کہ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری کہ میں بخل کروں، یعنی بخل کا شکار ہوں۔ واعوذ بک من الجبن، اور یہ کہ میں بزدلی اور جو ہے بزدلی کا شکار ہوں۔ واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اور یہ کہ میں ارذل العمر کی طرف لٹا دیتا ہوں، یعنی نکارہ عمر، ایسی عمر جب بڑھاپے کے بعد انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر، اور میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں اللہ کہ میں دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہوں اور قبر کے عذاب سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، بڑی خوبصورت چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 38 ہے، والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، خرچ تو کرتے ہیں لیکن رعایا کاری کے لیے، تاکہ ہماری تعریف کی جائے۔ ولا یؤمنون باللہ، اصل میں ان کا ایمان نہیں ہے، اور نہیں ہے ایمان ان کا اللہ پر، اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی یوم آخرت کے لیے۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا وساء قرینا، تو جس کا ساتھی اللہ اکبر شیطان بن جائے تو بس کتنا ہی برا ساتھی ہے وہ۔ یہ سارا کچھ کون سکھاتا ہے؟ اصل میں شیطان تو چاہتا ہے، خود تو رندہ درگاہ ہوا، خود تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا، لعنتی کہلایا، جنت سے نکال دیا گیا، اس کو پتہ ہے اب میں تو نہیں جا سکتا۔ وہ چاہتا ہے کہ جس آدم کی وجہ سے نکلا اس کی اولاد کو میں سب کو لے کے جاؤں، زیادہ سے زیادہ لے کے جاتا ہے، جانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ چیزیں سکھلاتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، آخرت میں ناکامی کا باعث بننے والی ہیں۔ ینفقون جو ہے نفقہ سے ہے، نون فا قاف جو ہے کینچی والا، 111 کلمات آتے ہیں۔ الانفاق معنی مال وغیرہ خرچ کرنا، اور یہ کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحق یعنی مستحب ہوتا ہے، واجب اور مستحب ہوتا ہے۔ رعا جو ہے اس کا مادہ را، حمزہ اور جا ہے، 328 کلمات آتے ہیں۔ اور رؤیتو معنی کسی چیز کا ادراک کرنا، ایسی چیز جس کو دیکھنا، را رؤیتن آنکھوں سے دیکھنا، ریا کاری
اردو میں بولا جاتا ہے ریا کر رہا ہے یا ریا کاری کر رہا ہے، دکھلاوا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، قرینہ جو ہے کاف جو ہے کینچی والا اور را اور نون، 36 کلمات آتے ہیں۔ قرین جو ہے دو یا دو چیزوں کا باہم کٹھا ہونا، پاس پاس ہونا۔ فلان قرینہ، فلاں اس کا قرین ہے یا ساتھی ہے یا ہم عمر ہے یا ہم سر ہے یا جس طرح بھی آپ فیلو جو ہے ایج فیلو کہہ لیں، جو بھی آپ سمجھ لیں۔ بہرحال اس کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں ایک دفعہ آیا مبارکہ کو۔ والذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ان کے مال یعنی اپنے مال، ریا الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریا کاری کے لیے۔ ولا یؤمنون باللہ، وہ نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی یوم آخرت پر۔ ومن یکن الشیطان لہو قرینا فساء قرینا، اور جو بھی اللہ اکبر شیطان کو دوست بنائے گا، کیونکہ یہ شیطان یہ کام سکھاتا ہے، تو برائی اللہ فرمانے پاس وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس شرک سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریا کاری۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ومن صلی یرائی فقد اشرکا، کہ جس نے نماز اس طرح پڑھی، خود تو جب اکیلے میں پڑھے تو جیسے مرضی پڑھ لے، جب کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر ایسی زبردست نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیا کہ یہ دیکھے گا، تعریف کرے گا۔ ومن صام یرائی فقد اشرکا، اور جس نے روزہ رکھا، اور نفلی روزے سے مراد جو نفلی روزے رکھتے ہیں، اور کوشش کی کہ لوگوں کو تک ظاہر ہو جائے کسی طرح کا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، اور جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ کیا، اور چاہا یہ کہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے، تو اس نے بھی شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شراکت داروں کی شرک سے بے نیاز ہوں۔ جو ایسا عمل کرے گا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے گا، چاہے گا کہ کوئی اور بھی دیکھے۔ دیکھیں ایک تو نماز ہم پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں، لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، وہ تو ڈیفرنٹ چیز ہے، تو میں اس کو اور اس کے شرک جو اس نے عمل کیا ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کو اللہ کو کسی بھی عمل میں ذرا برابر بھی شراکت پسند نہیں ہے۔ شرک کسی کو کہتے ہیں۔ شعب الایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت دعا بھی سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الریا، کہ اللہ میں تجھ سے ریا کاری سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں کہ میں ریا کروں، اور اے اللہ ہماری نیتوں میں بھی اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات تو عمل کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھ کر اس پر پورا کا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔